अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा वाकया रोनुमा हुआ जिसकी पाकिस्तान की हालिया तारीख में तो कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर बात करें पाकिस्तान की तो 14 अगस्त के रोज एक ऐसा वाकया लाहौर के मीनार पाकिस्तान के कर्ब में पेश आया जिसके बाद पूरे इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया की वो जीनत बन गया। देखते ही देखते ये खबर लोकल से इंटरनेशनल सतह तक पहुंच गई और ये एक बड़ी खबर बन के उभरी। इस खबर के आते ही जिस तरीके से माहौल तब्दील हो गया। अगर बात करें वाकया जो हुआ मीनार पाकिस्तान पे, इस वाकये को, हादसे को या इस पूरे सानिए को, क्योंकि अभी तक इस वाकये के बारे में बहुत से मामलात हैं, बहुत से इबाम मौजूद हैं जो आम आवाम के जहनों में उलझने पैदा कर रहे हैं। अगर इस पूरे वाकये की तरफ नजर डालें तो 14 अगस्त को रौनुमा होने वाला वाकया दरअसल मीडिया की जीनत 14 अगस्त को नहीं बन रहा, ये बनता है कुछ रोज बाद। और ये रोज कौन सा होता है? जब अफगानिस्तान की हवाले से खबरें पूरे इंटरनेशनल लोकल मीडिया पे छाई हुई होती हैं, जब तालिबान के काबुल फतह करने के हवाले से खबरें पूरे लोकल इंटरनेशनल मीडिया पे छाई होती हैं, तभी एक ऐसी बड़ी खबर पूरी तरीके से मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया पे छा जाती है, जिसके बाद जो दीगर खबरें हैं वो दब जाती हैं। आखिर वो खबर क्या थी? वो खबर थी एक औरत को हिरासा किए जाने की खबर। वो खबर थी कि 400 आदमियों ने मीनार पाकिस्तान के अकब में दिन दिहाड़े पूरी रोशनी के अंदर एक औरत के साथ बदतमीजी की, कुछ नाज़ेबा हरकत की, और ये वो मामला था जिसके बाद पूरी इंटरनेशनल मीडिया की फोकस पाकिस्तान के ऊपर आ गया। पाकिस्तान को और पाकिस्तान में खवातीन की आज़ादी के ऊपर लान तान किया जाने लगा। पाकिस्तान का जो इमेज रहा वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुआ। कि सूरत हाल इतनी आसान ना थी। सूरत हाल के होते ही दो धड़ों में अवाम तकसीम हो गई। एक धड़ा जहां पे अवाम का ये कहता हुआ नजर आया कि खातून के साथ जो कुछ हुआ वो यकीनी तौर पर शदीद मजम्मत के काबिल है, उसके पर जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उसके हवाले से लोगों का भरपूर एहतजाज भी सामने आया और इंटरनेशनली, लोकली बहुत ज्यादा इस बारे में बात की गई कि इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए कड़े से कड़े इकदाम किए जाएं। पंजाब हुकूमत के ऊपर भी काफी ज्यादा बातें की गई, पंजाब पुलिस के हवाले से काफी ज्यादा बातें की गई, क्योंकि ये जो कुछ हुआ इसके बारे में अभी तक जो इत्तलात मौजूद हैं वो यही है कि शायद किसी भी शख्स को, किसी भी फर्द को अभी तक कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। माजी में भी इस तरह के बहुत से वाकयात, हादसात हुए, लेकिन किसी भी शख्स को किसी भी तौर पे सजा ना दी गई। यही कुछ इस बार भी शायद होता हुआ नजर आए, क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान में जो सिस्टम्स राइज हैं वो सिस्टम्स कहीं ना कहीं सजा याफ्ता लोगों को सहूलत प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब इसी वाकये के ऊपर एक और एक्सट्रीम मौकफ ये भी है कि अवाम समझ रही है कि शायद ये टिकटॉकर्स की कुछ अपनी कुछ काम थे, कुछ उन्हीं के पब्लिसिटी स्टंट हो सकते हैं। बहुत बड़ी आवाम ये भी तासुर रखती है कि वहां जो कुछ हुआ कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लान का हिस्सा है। तीसरी एक और मुतदिल राय भी सामने आई। ये राय क्या थी? ये राय है उन लोगों की जो ये समझते हैं कि ये यकीनी तौर पे कि ये तमाम तर काम किया शायद पब्लिसिटी स्टंट के लिए था, लेकिन हालात और वाकयात को देखते हुए महसूस ये होता है कि शायद बात हाथ से निकल गई। इसी मौके पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे मिस उरूज फातिमा, और ये इस्लामिक स्टडी की स्कॉलर हैं। इनसे जरा बात करते हैं और जानते हैं कि दरअसल ये वाकया क्या हुआ और इसके ऊपर इस्लाम में क्या गाइडेंस है। उरूज, अस्सलाम वालेकुम। उरूज, आपने देखा लाहौर में एक सानिया रोनुमा हुआ, दिन दिहाड़े खवातीन के साथ बदतमीजी की जो मनाजिर, जो वीडियो फुटेजेस मंजर आम पे आई हैं, इसके ऊपर आपका क्या मौकफ है? ठीक है, मौकफ में जो भी आपने कहा कि एक चीप पब्लिसिटी स्टंट था या उस खातून ने गलत काम किया, ये उन जो 400-500 जितने भी क्वांटिटी उन लोगों की थी, उन लोगों ने गलत काम किया, तो हमें तो इस बात की अभी कोई तस्दीक है ही नहीं कि उन्होंने गलत किया या उन्होंने गलत किया। तो अगर हम किसी को भी इस तरह की तजलील करेंगे या तस्दीक का निशाना बनाएंगे तो वो फिर सूरह अहज़ाब में आता है ना, आयत 58 में, कि जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ऐसे कामों की तोहमत लगाएंगे, उनको उनकी तजलील करेंगे, उनकी तस्दीक करेंगे, इज़्ज़त रसानी करेंगे, तो उन्होंने गोया बहतान लगाया और जो सरीहन गुनाह है वो अपने सर ले लिया। तो मैं इस बारे में तो बिल्कुल भी कुछ अपनी राय नहीं देना चाहूंगी कि ये पब्लिसिटी स्टंट था या नहीं था।
یہ پلان تھا یا نہیں تھا. میں یہ چیز نہیں کہنا چاہوں گی, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, یہ بعد میں تصدیق کر کے پتہ چل جائے گا. جو ہماری گورنمنٹ ہے یا جو ہمارے جو کرنے والے جو ریسورسز ہیں, یہ ادارے ہیں, وہ اس چیز کی تصدیق کریں گے. اچھا عروج, اگر اس واقعے کو اگر دیکھا جائے, یقینی طور پہ یہ بات تو آپ نے بالکل درست کہی کہ جب تک پوری انکوائری نہیں ہو جاتی, انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی, اس وقت کسی کو بھی مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں ہوگا. لیکن اگر اس واقعے کو دیکھا جائے, آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جس طریقے سے ہوا اور اس کے اوپر اب تک جس طریقے کی رپورٹنگ کی جا رہی ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے؟ دیکھیے, رپورٹنگ اس طریقے سے کی جا رہی ہے کہ وہ اس بندی نے جو ڈریسنگ غلط کی ہوئی تھی یا ڈریسنگ صحیح نہیں تھی. دیکھیے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, اسلامک اسکالر ہوتے ہوئے میں صرف یہی چیز کہوں گی, اور اسلام کی کا ہی جو ہمیں بتایا گیا وہی بیان کروں گی کہ دیکھیں, ہمیں خواتین ہمیں خوشبو تیز لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ ہم لگا کے جب باہر نکلیں تو ہم کسی نامحرم کو اٹریکٹ کرنے کا باعث نہ بن جائیں, دعوت دینے کا باعث سمجھتے ہیں. دعوت بھی آپ سمجھتے ہیں, دعوت بھی کس کی؟ ایک غلط کام کی. ٹھیک ہے, ہمیں منع کیا گیا ہے. ہمیں ایسے زیورات پہننے سے منع کیا ہے جس کی آواز باہر کسی نامحرم کے کانوں میں جائے اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. کچھ یہ کہ آپ خود ہی دعوت دے جانے سے پہلے کہ جی میں یہاں پر آ رہی ہوں اور کہاں پر آ رہی ہوں, وہ بھی ایک بے ہنگم ہجوم میں, جو یقیناً ایک طرح سے غلط پیراہے میں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن میں اس چیز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گی ابھی. ٹھیک. اور میں یہ بھی نہیں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ وہ 6 نامحرموں کے ساتھ وہاں پر کیا کرنے گئی تھی, جبکہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ تبلیغ کے لیے بھی, مجھے تبلیغ کے لیے بھی محرم کے ساتھ جانے کی اجازت ہے. میں نامحرم کے ساتھ تبلیغ کے لیے بھی نہیں جا سکتی. میں قرآن تجوید کی ٹیچر ہوں, لیکن میں ایک نامحرم بچے کو جو بالغ ہو چکا ہے, جو 13-14 سال کا ہے, میں اس کو سامنے بٹھا کے قرآن کی تجوید بھی نہیں پڑھا سکتی. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسلام کو جو سب سے ہمارا ایک فرض ہے حج, ہم وہاں پر بھی نامحرم کے ساتھ نہیں جا سکتے. تو آپ وہاں پہ 6 نامحرموں کے ساتھ کیا کرنے گئی تھی؟ لیکن میں پھر بھی میں اس چیز کو بھی لیکن عروج, وہاں اگر مان لیا کہ کوئی خاتون اپنی مرضی سے, چاہے وہ محرم ہو چاہے وہ نامحرم ہو, ان کے درمیان موجود تھیں, لیکن کیا یہ اس بات کا لائسنس عوام کو دیتا ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ بدتمیزی کریں, یا وہاں جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ بدتمیزی کی گئی وہ کچھ کریں؟ دیکھیں, اس کی مثال جو ہے وہ میں اپنی ذاتی زندگی سے دینا چاہوں گی. اپنی ذاتی رائے میں اپنی ذاتی زندگی کی مثال سے دینا چاہوں گی کہ میں کراچی جیسے ایک پاکستان کے جو سب سے بڑا صنعتی شہر ہے, میں اس میں رہتی ہوں. ٹھیک ہے, وہاں پہ ملک بھر سے الگ الگ جگہوں سے, الگ الگ شہروں سے لوگ اپنے روزگار کے لیے یہاں پر آتے ہیں. مزدوری, روزگار, جاب, کاروبار سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ان میں اکثریت کیا ہے, کون سی ہے, جو بغیر فیملی کے یہاں پہ رہتے ہیں خرچہ بچانے کی خاطر. اور وہ اپنی فیملی میں, اپنی بیوی بچوں میں جب جاتے ہیں, جب وہ طویل ان کو چھٹیاں ملتی ہیں, تو اس طرح کی جو ایک آدھ دن کا جو پبلک ہالیڈے ملتا ہے, جیسے کہ 14 اگست ہے, انڈیپینڈنس ڈے, تو اس دن یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی فیملی میں تو جا نہیں سکتے, تو وہ اپنی تفریح کے لیے وہ اس طرح کے پبلک جو پلیسز ہیں ان میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک جمع غفیر وہاں پر ہوتا ہے اور بے ہنگم ہجوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں جو میری فیملی کی طرف سے جو ریسٹرکشن تھی وہ یہی تھی, بچپن سے میرے فادر اور میرے بھائی نے مجھے کبھی بھی اس طرح کے پبلک پلیسز پہ, اس طرح کے اوکیزنز پہ جانے نہیں دیا. ٹھیک ہے, ان لوگوں کی وجہ سے جو وہاں پہ ڈیسپریٹ عوام اس وقت آئی ہوئی ہوتی ہے, جو اپنی فیملی سے دور ہوتی. ٹھیک ہے, اپنی ضدی تقاضوں سے مجبور ہوئی ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے, اتنی اس سے زیادہ میں ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہوں گی. تو مجھے وہاں پہ منع کیا. اس کے بعد میرے شوہر بھی مجھے کبھی نہیں لے کر گئے اس طرح کے اوکیزنز پہ, اس طرح کے پبلک پلیسز میں. اس کی مثال آپ اس طریقے سے لیں گے کہ اگر ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تالاب بھوکے مگرمچھوں سے بھرا ہوا ہے, تو کیا آپ اس میں جمپ لگائیں گے؟ اور اگر آپ اس میں جمپ لگا دیتے ہیں تو کیا آپ مگرمچھوں سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھیں گے کہ وہ آپ کو کھائیں نہیں, بلکہ کھانا تو کچھ وہ آپ کو چکھے بھی نہیں؟ کیا یہ آپ امید رکھ سکتے ہیں ان سے؟ آپ شہد کی مکھیوں کے چھتے کے اندر گھس رہے ہیں اور آپ وہاں پہ امید یہ رکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو کاٹے بھی نہیں, ڈنک نہ مارے. وہ اپنی جبلت سے مجبور ہے, مگرمچھ اپنی جبلت سے مجبور ہے, شہد کی مکھی بھی, اور اسی طریقے سے وہ بے ہنگم
ہجوم بھی اپنے جبلت سے اس وقت مجبور تھا. لیکن عروج وہاں پہ جو لوگ آئے تھے، چھلانگ لگے. عروج وہاں پہ تو جو لوگ آئے تھے وہ تو خود اس خاتون کی دعوت پہ آئے تھے، انہوں نے خود ان کو مدعو کیا تھا اور کہا تھا کہ مینار پاکستان پہ ہم پہنچ کے ٹک ٹاکس بنائیں گے. اور آپ کو تو یہ بات کا اچھے سے ادراک ہے کہ ٹک ٹاک ویڈیوز میں عام طور پہ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور ٹک ٹاک کو لے کے ابھی تک کتنے تنازعات سامنے آ چکے ہیں؟ دیکھیں، جو پھر اسلامی قواعد و ضوابط سے ہٹ کر چلے گا تو پھر اس کا نقصان تو ہوگا ہی نا، وہ کسی بھی طرح میں. جو اسلام نے ہمیں ایک صراط مستقیم دے دیا ہے، تو ہمیں سارا کچھ ہدایتیں مل چکی ہیں، آپ اس کو فالو نہیں کریں گے، اس کے ہٹ کے چلیں گے تو پھر آپ کو نقصان ہی ہوگا. اور اس کے لیے آپ کسی کو بلیم نہیں دے سکتے سوائے نہ ان 400 افراد کو، نہ لوگوں کو، نہ معاشرے کو، نہ ڈریسنگ کو، کسی کو بھی نہیں دے سکتے. آپ صرف اپنے آپ کو ہی بلیم کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہی مگرمچھوں کی تلاش میں چھلانگ. اور یہ 400 آدمیوں کا آپ نے جو کوٹ کیا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن میڈیا پہ بھی آ رہا، اخباروں کی زینت بنا. انٹرنیشنل میڈیا نے اس فریز کو کہ 400 men attacked assaulted women، یہ ایک بڑا زبردست فکرہ بن گیا ہے. پہلے تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس وقت آدمیوں کی گنتی کون کر رہا تھا؟ یہ مثال کے طور پہ بھی ان لوگوں نے شاید وہاں پر یہ کہا ہو، پھر لوگوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کر دیا ہو. 400 افراد ہی ہیں یہ اس طریقے. اس میں بیشتر افراد ان ویڈیوز کو میں نے بھی دیکھا ہے. انفارچونیٹلی پروگرام کی وجہ سے ہمیں وہ ویڈیوز دیکھنی پڑی، لیکن اگر ان ویڈیوز کو میں بھی دیکھوں، بغور جائزہ لوں، تو اس میں ایک بہت بڑی تعداد ان مردوں کی تو شامل تھی جو اس وقت اس خاتون کو بچا رہے تھے، اس کو اس مجمع سے دور کر رہے تھے اور اس مجمع کا سامنا کر رہے تھے. جو ویڈیو سامنے آئی ہیں ان میں تمام مرد ہی تھے. اب اگر آپ مردوں کو بلیم کر رہے ہیں تو آپ کو جو آپ کے اوپر جنہوں نے اٹیک کیا وہ بھی مرد تھے اور آپ کو بچانے والے بھی مرد تھے اور آپ کے ساتھ بھی مرد تھے اور وہ گارڈ بھی مرد ہی تھا اس پارک کا جس نے آپ کو سیفلی نکال کے باہر نکالا. تو آپ صرف مرد ذات کو تو بلیم کر ہی نہیں سکتے. اچھا عروج، ایک اور اس میں بڑا دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا یہ 14 اگست کا ہوا، لیکن اس کی خبر آتی ہے 2 سے 3 دن بعد. یہ کیا ماجرا ہوا کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد ان محترمہ کی جانب سے ٹک ٹاک ویڈیوز بھی ریلیز کی گئی، ان محترمہ کی جانب سے انسٹاگرام کا یوز بھی کیا گیا، دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا یوزیج بھی ہوا، لیکن اس کے بعد سڈنلی انہیں یہ والا معاملہ بھی سامنے اٹھایا گیا کہ 2 دن قبل یہ کچھ ہوا اور اس کے اوپر بھی عوام کی کچھ سوالات ہیں، اعتراضات ہیں. ڈیفینیٹلی عوام کے ہونے چاہیے. ایک تو یہ جو ٹائمنگ تھی، جو ڈیٹ تھی وہ غلط تھی. جو ہمارا اس وقت ہم جو فتح کی اس وقت ایک ہمارا ماحول بنا ہوا تھا، ہم بہت خوش تھے، پاکستان کی عوام بہت خوش تھی، لیکن اس وقت افغانستان کی پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہی ہوں. لیکن اس وقت اس طرح کی کوئی چیز سامنے آنا ایک دم سے عوام کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے. ہم کچھ اپنی ذاتی رائے اس بارے میں نہیں دے سکتے، لیکن ایک اس طرح کا بھی کچھ کیا کہہ سکتے ہیں کہ خیال ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ شاید یہ جو ہمارے اینٹی پاکستان جو عناصر ہیں ان کی طرف سے یہ ایک حملہ ہو. عروج، اگر اس دن کے انڈین میڈیا کی خبروں کو دیکھیں تو انڈین میڈیا اس دن صبح سے اس بات کا ذکر بار بار دہرا رہا تھا کہ افغانستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، طالبان آ چکے ہیں، وہاں خواتین محفوظ نہیں، خواتین کے ساتھ ساتھ زبردستی کے معاملات ہوں گے، خواتین کو مشکلات کا نشانہ بنایا جائے گا. اور عین اسی وقت اس طرح کی ویڈیو کا آ جانا عوام میں تشویش تو پیدا کر رہا ہے. بالکل انسانی عناصر کی میں بات کر رہی تھی. میں نے ایک انڈائریکٹ وے میں آپ کو اپنا پیغام پہنچایا تھا، آپ نے ڈائریکٹ وے میں اس بات کو کلیریفائی کر دیا مزید. تو میں انہی عناصر کی بات کر رہی تھی کیونکہ جو ہمارے اینٹی پاکستان لوگ ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کو کسی بھی طرح کی پازیٹیوٹی پاکستان کی امیج میں نظر آئے یا دنیا میں پاکستان کی پازیٹیوٹی والا جو امیج ہے ہو جائے. وہ ہر طرح کا نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کے سے کام کریں گے. اور اسلام کی روح سے خواتین کے باہر نکلنے کے اوپر کیا احکامات ہیں، ذرا اس کو پلیز فائنل کمنٹ کے طور پہ بتا دیں. وہ میں ابھی آلریڈی بھی میں بتا چکی ہوں کہ اسلام نے ایک پورا واضح طرز عمل ہمیں بیان کر دیا گیا ہے. ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے، ہمیں کیا کہنا ہے، ہمیں کسی چیز سے روکا نہیں گیا ہے، ہمیں آرائش سے، ہمیں تزئین سے روکا نہیں گیا، لیکن ہمیں ایک واضح
हमें कवायद और ज़वाबित दे दिए गए हैं कि जैसा मैंने अभी पहले बताया कि आपने खुशबू भी लगाने हैं तो इतनी तेज लगा के बाहर नहीं निकलना कि आपने नामहरम को अट्रैक्ट करने का बायस बन जाए। सही, बहुत इस बहुत तरह की कोई जिज़ात वगैरह भी नहीं पहनना है कि जो नामहरम को अट्रैक्ट करने का बायस बने और हमारे लिए गुनाह का एक पहाड़ बन जाए। उर्स एज एन एप्लीकेशन जो यूजेज देखा जा रहा है टिकटॉक या इस तरह की दीगर एप्लीकेशंस का, इसके असरात हमारे माशरे को लेके डू यू थिंक ज्यादा पॉजिटिव है या ज्यादा मनफी है? हर चीज की का जो इस्तेमाल है ना वो आपको बताता है कि हर चीज का इस्तेमाल आप पॉजिटिव वे में करेंगे तो वो चीज आपके लिए अच्छी रहेगी, अगर नेगेटिव वे में करेंगे तो वो चीज आपके अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ तक सिर्फ मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो हमारी जो इंसानी जो हिल्लत है ना वो एकदम ब्लास्ट करने वाली, उससे हम औरतों, खवातीन, मर्दों तमाम को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि इस्लाम में भी देखिए यही कहा गया है कि गुस्सा एक इंसानी जो हिल्लत है ना, गुस्सा भी एक इमोशन, गुस्सा आता है तो इस्लाम में कहा गया है कि आप उस वक्त गुस्से में कोई भी इस तरह की बात ना करें। गुस्सा आ जाए तो उस जगह से उठ के चले जाए, ठंडा पानी पी ले, खड़े हैं तो बैठ जाए, बैठे हैं तो लेट जाए, घर से बाहर निकल जाए, मतलब उस वक्त कोई भी रद्द अमल अपना ना दे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारी इस तरह की कोई भी न्यूज आ रही होती है जिसमें देखा जा रहा है कि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो खूब हाईलाइट कर रहे हैं इस बात को, तो इस तरह की जो भी कोई बात सामने आ रही है तो उस वक्त हमें अपनी जो जज्बाती जहानत है, हमारी अपनी जज्बात है, उनको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और उसी वक्त ही हमें अपना रद्दमल नहीं दे रहा। कुछ दिनों बाद जब उसकी तस्दीक हो जाए, जब उसकी तहकीक और तस्दीक दोनों हो जाए, उसके बाद हम अपना रद्दमल देंगे तो वो डेफिनेटली उससे रिलेटेड ही होगा और पॉजिटिव। बहुत बहुत शुक्रिया उर्स फातिमा, आपने हमें ज्वाइन किया। और यकीन तौर पे जो बात आपने आखिरी में दोहराई कि रद्दे अमल देने में हमें उजलत नहीं इख्तियार करनी चाहिए। आमतौर पे हमारी कौम में जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला रहा वो ये कि हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, एट टाइम्स बहुत जल्दी हम किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचने की करते हैं और अपने रिमार्क्स उसी तौर पे मुरतब कर देते हैं। हालांकि दर हकीकत जो सूरत हाल होती है इन दी एंड शायद उसके बरखिलाफ नजर आए। जब तक इस तमाम तर वाकये की, इस तमाम तर मामले की तफ्तीश नहीं हो जाती, जांच नहीं हो जाती, इसको पूरी तरीके से स्क्रूटनाइज ना कर लिया जाए, तब तक इसके ऊपर किसी भी तौर की कोई बात करना यकीनी तौर पे तमाम तर फरीकैन के हवाले से नाइंसाफी होगी। इस वाकये के तौर पे अगर बात करें तो जितनी भी ज्यादा मजम्मत की जाए, इन नहीं दरवे कोई भी कसूरवार है, कोई भी इसमें मुलव्वस है, किसी भी किस्म का इसमें किसी का भी हाथ है, तमाम तर लोग इसमें, तमाम तर फरीकैन जो इसमें गलत अंदाज में जिसने पाकिस्तान का तासुर पेश किया, पाकिस्तान की गलत प्रोजेक्शन की, उनके हवाले से कड़े इकदाम उठाने चाहिए। क्योंकि इस खबर के आने का जो मतलब रहा वो ये कि पाकिस्तान के हवाले से उस वक्त जो पॉजिटिव वाइब क्रिएट हो रही थी, उस वक्त पाकिस्तान के हवाले से जो एक कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक फतह का मामला भी था कि पाकिस्तान की सालों साल की कोशिश कि अफगानिस्तान का मसला अमन व अमान से हल हो जाए, वो मसला अमन व अमान से हल होता हुआ नजर आया। ये पाकिस्तान की कोशिश थी, ये पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब का विजन रहा जो 20 साल से इस बात को दोहरा रहे थे। दर हकीकत उस विजन की जब वो ख्वाब पूरा हुआ, जब वो तकमील पे पहुंचा, तब इस तमाम तर मामले के ऊपर जब लगी इस एक वाक्य से। इस वाक्य से पाकिस्तान की खवातीन में जहां गमो गुस्सा भी पाया जाता है वहां तशवीश भी है कि क्या पाकिस्तान में रहने वाला कोई शख्स भी महफूज है या नहीं। असल में तो सवाब और जजा और सजा का जो मामला है यही इस मामले को बेहतर कर सकता है। अगर पाकिस्तान में जो सूरत हाल बेहतर हो और इसमें जजा और सजा का मामला आ जाए और स्पीडीली ट्रायल किए जाए तो यकीनी तौर पे आने वाले मामलात में, आने वाले रोज में हम इस तमाम तर वाकयात को, ऐसे तमाम तर मामलात को बखूबी अंदाज में हल कर सकेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगी मिस इरम उजैर साहिबा जो कि लॉयर हैं, उनसे जरा जानेंगे कि कानूनी मामलात इसके ऊपर क्या है और कानून इसमें क्या गुंजाइश है। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जिक्र किया कि क्या कुछ लाहौर में हुआ, हादसा था, सानिया था, वाकया था, यकीनी तौर पे जो भी था दर्दनाक था, शर्मनाक था। पाकिस्तानी कौम का इस वक्त सर शर्म से
جھکا ہوا نظر آتا ہے. یہ جو حادثہ واقعہ ہوا اس کے بعد پاکستان کے حوالے سے جو کچھ خبریں لگی, جو کچھ پاکستان کے حوالے سے بری خبریں انٹرنیشنل میڈیا نے اپنی اخباروں کی اپنی ہیڈ لائنز کی زینت بنایا, اس سے پاکستان کے امیج کو بہت زیادہ دھچکا پہنچا. لیکن قانونی پہلو آخر اس کے اوپر کیا ہے؟ قانون کی نظر میں اس طرح کے واقعات کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہوگا, اور اس واقعات کے اوپر قانون کے طور پر اگر دیکھیں تو قانون کی نگاہ میں ابھی کیا کچھ خامیاں کمیاں باقی ہیں جس کو پورا کرنا ضرور ہے؟ اسی موقع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جوائن کرنی ہے ٹیلی فون لائن پہ مس ارم عزیر صاحبہ. ذرا ان سے جانیں گے کہ قانونی حوالے سے اس میں کیا کچھ معاملات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ارم السلام علیکم. السلام علیکم منیم, تھینکس فار کالنگ. ارم, پہلے تو مجھے اس واقعے کے اوپر آپ کا ذرا موقف بتا دیں. جو کچھ لاہور میں یہ سانحہ ہوا اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ جی, یہ جو واقعہ ہوا ہے میرے خیال سے ایز اے نیشن, ایز اے پرسن, ہم سب کے لیے بہت ہی دل دہلا دینے والا تھا. بیکاز ان فرنٹ آف سو مینی پیپل ایک لڑکی کے ساتھ اس طرح سے غلط ہوتا ہے, وہ بھی 14 اگست کے دن مینار پاکستان کے اندر, تو یہ بہت ہی غلط تھا. اور میں نہیں سمجھتی, اگر آپ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ ایک ٹک ٹاکر تھیں یا کیا ضرورت تھی, میں کہتی ہوں بھائی وہ ٹک ٹاکر تھی تو آپ کیا تھے؟ ٹھیک ہے, ٹک ٹاکر ہونے سے کوئی برا نہیں ہوتا, آپ کسی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اپنی غلطی کو, اپنے گناہ کو, انفیکٹ کہ وہ ایک ٹک ٹاکر تھیں تو یہ آپ پہ فرض یا آپ کا حق نہیں بن جاتا, جائز نہیں ہو جاتا کہ آپ ان کے ساتھ کوئی بھی غلط کام کریں, ان کو اسالٹ کریں, ان کو ہیرس کریں. اچھا ارم, جو آپ نے بات کی کہ ٹک ٹاکرز کو عام طور پہ ہمارے ہاں اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ شاید جج کرنے میں ہم اجلت کر دیتے ہیں, بہت جلدی لوگوں کو جج کر لیتے ہیں. بالکل. اچھا, اس ساتھ ساتھ یہ بھی ذرا واضح کر دینا کہ اس وقت جو کچھ معاملہ ہوا, ویڈیوز بھی ہیں منظر عام پہ, اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں بھی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ پبلسٹی سٹنٹ تھا لیکن بات ہاتھ سے نکل گئی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں, محض یہ صرف اور صرف کچھ لوگوں کی شرارت ہے, اور اس میں خاتون کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ کافی تک کلیئر نظر آتے ہیں. ان دی اینڈ اس کا تعین کیسے ہو سکے گا؟ دیکھیے, میں سمجھتی ہوں وہ ٹک ٹاکر تھی, مے بی وہ وہاں پہ ٹک ٹاک یا ایز اے سیلیبریٹی گئی ہوں, پر ان کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوگا کہ چیزیں اتنی زیادہ ورس ہو جائیں گی ان کے لیے. ٹھیک ہے, بیکاز ہم نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں ان کو کچھ ایسا کرتا نہیں دیکھا. شی واز ٹیکنگ دوز سیلفیز ود پیپل, جو کہ ایک نارمل چیز ہے فار اے سیلیبریٹی. تو اس کے بعد جو بھی کچھ ہوا, میں کل سے وہ ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے. اور وہی بات میں اگین کہوں گی کہ آپ اس چیز سے اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ وہ ٹک ٹاکر تھیں یا وہ لڑکی تھیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے آپ ایک وومن کا کہ وہ کہیں پہ بھی جا سکتی ہے, کر سکتی ہے. وہ بات ٹھیک ہے کہ احتیاط اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے. ہر چاہے وہ وومن ہو چاہے مین ہو, ڈزنٹ میٹر, ہم سب کو اپنے طور پہ ہر چیز میں احتیاط رکھنی چاہیے. مگر وہی بات بار بار کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بھائی کیونکہ وہ ایک ٹک ٹاکر تھیں تو لوگوں نے ان کے ساتھ, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو ول ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ تھنگ کہ آپ ان کے ساتھ کچھ بھی کرو. بیکاز یہ جو ہوا ہے یہ ایک پبلک اسالٹ تھا جو کہ بہت غلط تھا, اور اس کے اوپر قانون بھی بہت زیادہ سخت اپنی رائے رکھتا ہے. تو اس چیز کو وی کانٹ لیٹ گو تھنگز لائک دیٹ. ارم, اس وقت جو ایف آئی آرز کے حوالے سے معاملات آ رہے ہیں, جو میڈیا میں چیزیں گردش کر رہی ہیں, جو عام فہم پہ جو باتیں گردش ہو رہی ہیں, اس میں تو یہ آ رہا ہے کہ 400 نامعلوم افراد کے حوالے سے مقدمات درج کر لیے گئے. لیکن کیا یہ 400 نامعلوم افراد کا تعین ہو سکے گا؟ کیا یہ ان لوگوں کی اصل تعداد بھی تعین ہو سکے گا؟ کیونکہ ان دی اینڈ کوئی نہ کوئی وہ پہلا شخص ہوگا جس نے اس تمام تر عمل کو انیشیٹ کیا ہوگا, وہاں سے چیزیں ایگریویٹ ہوئی ہوں گی, اس سے پہلے تو نہیں ہوا ہوگا. دیکھیے بھائی, یہ بات تو کہ 400 کو تو ریکگنائز کرنا اور ان کو وہ پکڑنا یہ تو بہت ہی مشکل ہے. بٹ یس, جو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں اس کے اندر جو لوگ دیکھے جا سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ ہم ان کو تو پکڑ سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ ان کے خلاف سے ایکشن لے سکتے ہیں. بیکاز یہ جو حرکت ہوئی ہے یہ ایک اسالٹ کرمنل فورس تھا جس کے اوپر بہت زیادہ سزا ہے. اس کے اوپر 3 سے 5 سال کی سزا ہے, فائن ہے, اور اس سے زیادہ یہ ایک عورت کی سیلف ریسپیکٹ کا ریپ تھا. بھائی یہ کوئی نارمل چیز نہیں تھی, سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی, وہ کسی پبلک پب میں یا کسی ایسی جگہ نہیں تھی. بھائی وہ مینار پاکستان تھا, وہ مینار پاکستان تھا, 14 اگست کا ڈے تھا. اور جو لوگ ان کو پریٹینڈ کر رہے تھے پروٹیکٹ کرنے کی, مجھے تو ایسا نہیں لگا کہ وہ ان کو سچ میں پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اتنے سارے آدمیوں میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں تھا
کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو ان کو سچ میں پروٹیکٹ کر سکتے تھے. ارم ان کے ساتھ بھی تو کچھ لوگ وہاں پہ اس واقعے پہ موجود تھے جو خود ان کی ٹیم کا حصہ تھے, اور عام طور پہ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تو انہی کی طرف اٹھائے جا رہے ہیں کہ دراصل وہ پروٹیکٹ کر رہے تھے, یا ان کے حوالے سے جو کچھ مناظر دیکھے جا رہے ہیں وہ بھی کافی زیادہ شرمناک ہیں. That's what I'm telling you کہ everybody was taking advantage of that moment. وہ کوئی ایک بندہ, دو بندہ, تین بندہ تو تھا نہیں کہ ہم جس پہ فنگر پوائنٹ آؤٹ کر سکیں. There was a crowd. سمجھ رہے آپ, جہاں پہ اتنا کراؤڈ تھا ہم ہر کسی بندے کو نہیں ریکگنائز کر سکتے, پرزن میں نہیں ڈال سکتے, بٹ جو لوگ ہمارے فوٹیج میں ہیں ایٹ لیسٹ ان کو تو کر سکتے ہیں. اس فوٹیج کو اگر ہم کسی بھی فوٹیج کو دیکھیں تو ان کے جو سب سے قریب تھے وہ انہی کے اپنے لوگ تھے, اور اگر انکوائری شروع ہونی چاہیے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ جو آئے ہوئے لوگ ہیں انہی سے شروع ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی اسپیسیفک تھوڑی ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, بات تو ہم غلط کی کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ غلط ہوا. غلط چاہے جو بھی کرے, چاہے ان کا اپنا کرے, شاید یہ بھی ہے کہ ان کو مسلیڈ کیا گیا, ان کو جو ان کی ٹیم وہاں پہ لے کے آئی ان کو صحیح طور پہ بتایا نہ گیا, اور انہیں وہاں آنے کے بعد اس بات کا احساس ہوا کہ شاید معاملہ ہاتھ سے نکل گیا. ایگزیکٹلی. دیکھیں کوئی بھی سیلیبریٹی ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کراؤڈ آلریڈی کتنا وہ ہو جاتا ہے ہم لوگ کیا سیلیبریٹیز کو دیکھ کے, ٹھیک ہے. اب وہ اتنے سارے آدمیوں میں ایک عورت اگر ہے تو اس کو بھی یا اس کی ٹیم کو بھی اس چیز کو میرے خیال سے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ کراؤڈ اب جو ہے ہاتھ سے جو ہے نکل رہا ہے. We should leave it immediately, right? But ایسا کچھ نہیں کیا گیا. جو ہم نے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, she was still there at last point, at last moment. ٹھیک ہے, تو یہ چیز سے ایک تو خود بھی بچے, لیکن اگر یہ چیز ہو گئی ہے تو اس کو جو غلط ہے وہ غلط ہے, چاہے سامنے کوئی بھی تھا. سامنے والا غلط ہے تو آپ کیا ہو جس نے یہ سب کچھ کرا ہے؟ صحیح, آپ بھی تو غلط ہو, آپ اس سے زیادہ غلط ہو. وہ جو بھی کر رہا ہے پرسنلی اپنے ساتھ کر رہا ہے, بٹ آپ کسی رانگ انٹینشن سے کسی کے ساتھ کر رہے ہیں. اچھا ارم, یہ بھی اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں کہ جب وہ آئیں اپنی ٹیم کے ہمراہ مینار پاکستان, جب وہ پہنچی تو ان سے اس وقت انتظامیہ نے, سیکیورٹی کے عملے نے اس بات کی ریکویسٹ بھی کی کہ وہ اس وقت ایسے مینار پاکستان پہ نہ آئیں کیونکہ صورتحال بگڑ سکتی ہے. وی آل نو 14 اگست کا روز مینار پاکستان پہ جو عوام کا جمع غفیر موجود ہوتا ہے, اور اس روز وہاں پہ اس طریقے سے آنا, ٹک ٹاک ویڈیوز بنانا اور عوام کو انوائٹ کر کے اتنی بڑی تعداد میں بنانا, یہ بھی تو ایک الارمنگ سیلف, آپ خود اپنے آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم مشکلات میں پڑیں. Exactly. I'm not saying that she was right and she was absolutely because she was no. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اپنے آپ سے بھی ہر چیز کو جو ہے مینٹلی, اور اب ظاہر ہے ہم اتنا تو وہ نہیں ہوتا جب آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ اتنا کراؤڈ ہے, اور وہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ میل, مجھے تو ایک بھی فیمیل وہاں پہ دکھی نہیں, ٹھیک ہے. اور یہاں ہم کوئی ایسی کنٹری میں نہیں ہے کہ جہاں پہ اتنے زیادہ کراؤڈ میں جا کے آپ اس طرح سے کوئی بھی پوسچر دکھا سکو. بالکل ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی غلط کیا ہے, لیکن جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ شاید ان کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ چیزیں اس حد تک ہو جائیں گی. اچھا ارم, ایک اور چیز ان ویڈیوز میں, کیونکہ آپ ان معاملات کا بہت بغور جائزہ لیتی ہیں, بینگ اے لائر آپ کی نگاہ بڑی تیز ہے اس معاملے پہ, ایک فیکٹر یہ بھی آ رہا ہے کہ اس وقت جو عوام موجود تھی, شاید شروع کے ان کے قریبی جو 5 7 10 لوگ ہوں گے, ان کو تو واقعات اور معاملات کا اندازہ ہوگا, لیکن جو پیچھے عوام موجود تھی جس کو شاید آگے کا پتہ ہی نہیں کہ آگے ہو کیا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ایک عوام کا رش, ایک جمع غفیر, ان دی اینڈ ایک بڑی تعداد کو شاید اس بات کا ادراک ہی نہ ہو کہ آگے چل کیا رہا ہے. صحیح, یہ پاسبلٹی ہے, کیونکہ اگر ہم ویڈیوز میں دیکھیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ ویڈیو میں دیکھے جانے والا ہر چہرے کو پولیس پکڑے, اس کے ساتھ مار کٹائی ٹوکائی کر دے, تو یہ بات بھی تو اس پہ فیکٹر پہ لاگو ہوتی ہے. دیکھیں منی, بات یہ ہے کہ یہ آپ جو بات کریں بالکل صحیح ہے, آگے والوں پیچھے والوں کو پتا نہیں تھا یا آگے والوں کو پتا تھا یا جو بھی, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ ایک میجر کرائم ہے, ٹھیک ہے, کہ اب یہ کرمنل فورس اسٹیپنگ آف ہر کلوز اور یہ ایکسپوزنگ وومن ان پبلک, یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے, ٹھیک ہے. اس کی سزا موت بھی ہے, فائن بھی ہے, ٹھیک ہے, امپریزنمنٹ بھی ہے. آپ اس چیز کو کیسے وہ کرو گے کہ یار پیچھے والے کو پتا, وہ پھر الگ ایک چیز جاتی ہے.
بٹ جو ان فرنٹ اگر آپ میں کہتی ہوں آپ 10-15 کو بھی پکڑ لو نا تو ہماری اچیومنٹ ہے, لیکن وہ بھی نہیں ہوگا. آپ کو میں یہ بات بھی لکھ کے دے دوں, وہ بھی نہیں ہوگا. آپ 400 کی کیا بات کرتے ہو, آپ 200 کی کیا بات کرتے ہو. یہاں پہ میں کہتی ہوں اگر 15-20 لوگ بھی پکڑ لیے گئے اور ان کو پنشمنٹ دے دی گئی تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی ہماری ایز اے پاکستانی. اچھا ارم, اس وقت ان ویڈیوز میں بہت سے لوگوں کی ایسی تعداد بھی نظر آتی ہے جو بلو 18 رہے, جو یقینی طور پہ بلو 18 ہے, تو ان کے اوپر قوانین کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ فرق ہو جاتا ہے. ان کا بھی اگر ان کے اوپر بھی یہ معاملات آتے ہیں تو کیا قانون حرکت کر سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل ان کے لیے بھی ہے, ان کے لیے پھر الگ وے ہے. جو ایڈلٹ ہیں ان کے لیے الگ ہے, مائنر کے لیے الگ ایشوز ہوتے ہیں, الگ لاز ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر وہ مائنر میں آتا ہے تو اس کے اوپر سارے گناہ معاف ہیں, اس طرح سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو لا کے اکارڈنگ اگر آپ بات کریں گے تو مائنر ہو چاہے ایڈلٹ ہو, دونوں کے اوپر لاز تو اپلائی ہوتے ہیں. آپ وہی بات آ جاتی ہے, آپ کس طرح سے جسٹیفائی کرو گے کہ یہ مائنر تھا تو اس کو الاؤ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی کر سکتا ہے, کسی بھی وومن کو اسالٹ کر سکتا ہے. تو یہ چیز تو کوئی بھی الاؤ نہیں کرے گا. ایز اے وومن میں تو ایٹ لیسٹ الاؤ نہیں کروں گی. ایز اے مین اور وومین اٹ ڈزنٹ میٹر. بٹ دی تھنگ از کہ جو غلط چیز ہوئی ہے, بے شک اسٹارٹ کہاں سے ہوا اور ختم کہاں سے ہوا وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے, بٹ اگر آج ہم اس چیز پہ ایکشن نہیں لیتے تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ ہم اور الاؤ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ جی ٹھیک ہے, اگر ایسا ہم آج یہ چیز اگر کہہ دیتے کہ اس کی غلطی تھی اس لیے ایسا ہوا تو پھر ٹھیک ہے نا, ہم کل 10 اور نئے کرائمز کو انوائٹ کر رہے ہیں. ارم لیکن یہاں پہ جو اس وقت موقف آ رہا ہے وہ ابتدا اور انتہا کا ہی آ رہا ہے نا, جہاں سے یہ معاملہ انیشیٹ ہوا, یہ بات شروع کہاں سے ہوئی, اس کو وہاں تک پہنچانے پہ اس نہج پہ لے جانے والے کون لوگ تھے. ایک تو پہلے ان کا تعین کرنا ضروری ہے, پھر دوسرا وہاں پہ انہی جن مردوں کی بات کی جا رہی ہے انہی مردوں میں سے ایک بڑی تعداد نے اس خاتون کو ریسکیو کیا, اس بھرے مجمع میں سے نکال کے اس خاتون کو سیف جگہ تک پہنچایا, سیف مقام تک پہنچایا. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں, دونوں انتہا ہیں, ان دونوں کا تعین کرنا تو ضروری ہے. صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں یہ نہیں کہتی کہ سارے مرد حضرات جو ہے وہ خراب ہیں یا جو ظاہر سے اگر کیونکہ وہاں اور کوئی عملہ تو نہیں تھا بچانے والا, کیا ہوگا وہاں پہ کوئی اور خواتین تو نظر نہیں. ان تمام تر فوٹیجز میں دیکھیں اس پورے سینیریو میں سوائے ان کے کوئی اور خواتین نظر نہیں آ رہی. منیر میں آپ سے یہی بات کر رہی ہوں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے جو فوٹیجز دیکھی ہیں اس کے اندر بھی کوئی عورتیں موجود نہیں تھیں, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. لیکن میں آپ سے یہی عرض کر رہی ہوں کہ یہ کہہ دینا کیونکہ وہ اکیلی تھی تو ہمارا فرض اور ہمارا حق بن جاتا ہے, تو یہ بات, اس بات کو میں بالکل غلط مانتی ہوں کہ اگر وہ لڑکی اکیلی ہے تو آپ کا حق اور آپ کا فرض نہیں بن جاتا ہے کہ آپ اس کو ہیرس کرو گے, اس کو اسالٹ کرو گے, اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا آپ کو کوئی رائٹ نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا حق نہیں بن جاتا کہ یار وہ اکیلی تھی تو ہم نے ایسا کیا. یہ اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر دیتا کہ وہاں پہ کوئی عورت نہیں تھی. مینز واٹ. اچھا یہ تو ٹھیک ہو گیا. ایک اور ذرا پہلو ہے, ذرا اس کے اوپر بھی اگر روشنی ڈال دیں. رپورٹنگ آف کرائم, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. 14 اگست کے دن یہ واقعہ ہوتا ہے اور عوام جو ایک پبلک اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ 15 اور 16 تاریخ تک تو ٹک ٹاکس بھی بن رہے تھے, انسٹاگرام پہ پوسٹ بھی آ رہی تھیں, لیکن 2-3 دن بعد یہ جو چیزیں رونما ہوئیں, اس سے پہلے نہ کسی میڈیا میں آیا نہ پولیس کو اس بات کی اطلاع کی گئی. تو یہ کتنا بڑا ڈیفائننگ فیکٹر ہے. وہی دیکھیں بات وہی ہے, میں ان کی جگہ تو نہیں ہوں, لیکن میں ایز اے وومن, اور میں صرف میں ان کو نہیں, میں ایک وومن کمیونٹی اس کو ڈیفائن کر رہی ہوں. ایز اے لائر میں اس وقت بات کرتی ہوں کہ اگر میں دیکھتی ہوں کسی وومن کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی کیا انٹینشن ہے میں نہیں جانتی, لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ کسی بھی انسان کو یہ اس کا اپنا پوسچر ہے کہ وہ 2 دن تک کیا کر رہا ہے, وہ کتنا ریلیکس ہے. کیونکہ ایز اے وومن جو سین میں نے دیکھا اس سے میرا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. اٹ واز ریئلی ڈسٹربنگ, because she was the only woman between 200 or 400 people. اور ان کے ساتھ جو ہو رہا تھا, ان کی جس طرح سے ڈس ریسپیکٹ ہو رہی تھی, بے حرمتی ہو رہی تھی, اور جس طرح سے ان کو ہیرس کیا جا رہا تھا, وہ تو ناقابل برداشت چیز ہے. اور اس کے بعد ان کا جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں پبلسٹی انسٹنٹ ہو سکتا ہے وہ, لیکن اتنا بیڈ, دس مچ ورس,
आई डोंट बिलीव दिस। और बाकी उनका ये अपना है, लेकिन मैं इस चीज को इसलिए वो करूंगी क्योंकि ये सिर्फ एक के साथ है, कल को बहुत से साथ हो सकता है। एग्जैक्टली। शायद इनका पब्लिसिटी स्टंट हो लेकिन दूसरों का ना। इसमें एफआईए पुलिस का किरदार आप कितना अहम देख रही हैं? आने वाले 24-48 घंटे एफआईए पुलिस के लिए कितने अहम होने जा रहे हैं? क्योंकि बहुत से शवाहिद हैं, बहुत से लोगों को वहां पे मौजूद थे, उनके मोबाइल सिग्नल्स के थ्रू उनकी मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है, उन्हें ट्रैक किया जा सकता है। तो एफआईए, साइबर क्राइम, और क्योंकि इसकी इन वीडियोस को फिर एडिट करके शेयर करने का एक बहुत बड़ा मरहला भी चल रहा है। अच्छा, मैंने आपसे ये बात पहले ही कह दी कि आप 200-400 की यहाँ पे बात की जा रही है। मैं आपसे ये कह रही हूँ, अगर 10-15 लोग, 20-25 लोग भी किसी भी तरह से हमारा साइबर क्राइम निकाल ले तो बड़ी बात है। क्योंकि ये एक तो केस है, हमने इससे भी बहुत ज्यादा ऐसे केसेस देखे हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पकड़ता है वो सारे इश्यूज, लेकिन उसके बाद टाइम के साथ साथ वो चीजें कम होती चली जाती हैं। तो लेट्स सी, ये जो इतना इशू हुआ है, इतना टूल पकड़ा है इस चीज ने, तो ये कहाँ हमें लेकर जाती है ये तो हमें देखना पड़ेगा। बट आई होप कि ये हमारे लिए, ये हमारी जो कंट्री है, पाकिस्तान है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, वो इसके ऊपर कुछ वर्क करें और इस चीज को कुछ ही नहीं, 2-4 को भी अगर सजा मिल जाए, मैं कहती हूँ वो बाकियों के लिए जो है वो एक इबरत होगी कि एटलीस्ट इस तरह से इतना वर्स जाके और इतने सारे लोगों में ये हरकत करना बहुत गलत। बहुत बहुत शुक्रिया इरम उज़ैर साहबा, आपने हमें ज्वाइन किया और अपने जो ख्यालात से हमें आगाह किया। यकीनी तौर पे इस वक्त जो मामला है वो पाकिस्तान के इमेज का है, पाकिस्तान की बका का है, पाकिस्तान के तासुर का है। लाहौर में 14 अगस्त के रोज जो कुछ हुआ यकीनी तौर पे दर्दनाक भी है, शर्मनाक भी है, चाहे उसमें कोई भी किसी भी हद तक मुलव्वस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान में बसने वाली हर एक खवातीन के लिए यकीनी तौर पे तशवीश का बायस है। इस मामले के ऊपर पुलिस के ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि पुलिस किस तरीके से ये वाकये को लेकर संजीदगी से अपना काम करती हुई नजर आती है। साथ साथ टिकटॉक्स बनाने वाले हों, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने वाले हों, तमाम तर लोगों के ऊपर भी ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि अपना तासुर, कहते हैं कि जो तासुर होता है, जो परसेप्शन होता है, वो रियलिटी से ग्रेटर होता है। आज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर जो इस वाकये में जो कुछ हुआ उससे जो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे यहां परसेप्शंस बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, परसेप्शंस गलत हो चुके हैं सोशल मीडिया को लेके, टिकटॉक को लेके। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम तमाम तर लोग जो इन एप्लीकेशंस को यूज करते हैं उनके ऊपर ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इनका इस्तेमाल इन अ पॉजिटिव वे करें, इनका इस्तेमाल ऐसे करें कि इसके इस्तेमाल से जो तासुर है वो गलत ना हो, परसेप्शन गलत ना हो। और इन दी एंड ये हमारे ही हाथ में है कि हम कैसे एक चीज जिसका यूजेज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसका बेहतर यूजेज करते हुए इसका एक बेटर परसेप्शन क्रिएट करें। इन दी एंड जो कुछ हुआ शर्मनाक हुआ। तमाम तर लोगों के ऊपर जो लोग उसमें मुलव्वस थे, मैं तो नाम भी नहीं ले रहा, मैं बार बार जानते हुए कि नाम जानते हुए भी मैं कहता हूं कि उस खातून को, उस औरत को जो कुछ मामलात हुए बहुत शर्मनाक थे। हमने इस प्रोग्राम में इस बात की पूरी कोशिश की कि कोई भी वीडियो मनाजिर उस इंसिडेंट से जुड़े हुए ना साथ में लगाए जाएं, क्योंकि अगेन ये एक औरत की हुर्मत की बात है और जहां पे इज्जतों की बात हो तो इज्जतें तो सबकी यकसां होती हैं, इज्जतें तो सबकी बराबर होती हैं। और अगर यहां पे इस अमल को रोकना है, इस तरह के वाकयात की रोकथाम को यकीनी बनाना है, तो पुलिस को, एफआईए को, तमाम तर सिक्योरिटी फराहम करने वाली एजेंसीज को इसके लिए भरपूर कार्रवाई करनी होगी। देखना होगा कि आखिर कौन लोग हैं जो इसमें मुलव्वस थे और किसने ये तमाम तर हरकतें की जिससे पाकिस्तान की बेटी का सर शर्म से झुक गया, पाकिस्तान का सर शर्म से झुक गया। पाकिस्तान में जो कुछ इस सवाल से बातें हो रही हैं, इसका कला कमा तभी हो सकेगा जब हम इसकी सही इन्वेस्टिगेशन करके इसकी रिपोर्ट को मंजर आम पे ला सकेंगे। बहुत से सवाल जन्म लेते हुए नजर आ रहे हैं। पहला कि वहां पे मीनारे पाकिस्तान के पास इतने मजमे में उस खातून को ले जाने वाला दरअसल
कौन था? इतने बड़े मजमे को देखते हुए, जानते हुए कि मजमा बहुत बड़ा है, सिक्योरिटी के खातिर खां इंतजामात क्यों ना किए गए? क्या वजह थी कि उस मजमे में जो लोग थे वो उनके इतने करीब आ पहुंचे, और कैसे करीब आ पहुंचे? क्या वजह थी कि उस वक्त उनके साथ आए हुए लोग उनका तहफ्फुज करने में बुरी तरीके से नाकाम रहे? कितने लोग थे, कौन कौन था, और मजमे में कौन कौन लोग ये जानते हुए कि हम गलत काम कर रहे हैं, हम गलत इकदाम कर रहे हैं, उस तरफ आगे बढ़ा? ये तमाम तर वाकयात का पूरी तरीके से जांच होना, इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसके ऊपर से पर्दा उठेगा और तस्वीर का सही रुख आवाम के सामने बहुत जल्द आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर मेमन को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।